بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ کیا کر رہے ہو؟ پلیز ہاتھ چھوڑو، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا، یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں اپنے نام سے مشہور کر دوں۔ وہ تھوڑا گھبرائی اور بولی، السلام علیکم پپو، اور سمیر نے ڈر کے مارے دیکھا اور اس نے ہنستے ہوئے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور چل دی۔ دور جا کر اس نے زبان نکال کر سمیر کو منہ بنا کر چڑھایا۔ سمیر بھی ہنس دیا۔ سمرا اور سمیر دونوں ماموں زاد تھے، دونوں کی بچپن سے ہی بہت بنتی تھی۔ جب چھوٹے تھے تو سارے کزن مل کر صوفے کی گدیوں کے گھر بناتے تھے۔ تب بھی سمرا اور سمیر ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ اب جوانی میں یہ قربت کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ سمیر اب بینک میں مینیجر تھا، سمرا بھی گریجویشن کر چکی تھی۔ سمیر کئی بار اپنی امی سے کہہ چکا تھا کہ سمرا کا رشتہ مانگ لے، پر اس کی امی ہر بار بات ٹال دیتی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ سمرا کو بچپن سے ہی دورے پڑتے ہیں۔ بہت علاج کرایا پر آج تک پتہ نہ چل سکا کہ معاملہ روحانی ہے یا طبی، مگر سمیر کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، وہ اسے ہر حال میں قبول تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہم سب بھی مسافر ہیں زندگی میں، اور اگر ہم سفر پسند کا ہو تو زندگی کا سفر آسانی سے گزر جاتا ہے۔ بہرحال ایک دن اس کے ماموں ان کے گھر آئے۔ خوشی خوشی انہوں نے مٹھائی سمیر کی امی کو دی اور بولے، باجی سمرا کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ سمیر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہا تھا کہ نوالا حلق میں ہی اٹک گیا۔ اسے زور سے ٹھسکا لگایا۔ امی نے جلدی سے پانی دیا۔ سمیر ابھی پوری طرح نہیں سنبھل پایا تھا کہ اس کی امی نے ان سے پوچھا، تم نے انہیں وہ بات بتا دی ہے؟ ماموں بولے، میرے خیال سے باجی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی پچھلے 3 مہینے میں ایک بار بھی دورہ نہیں پڑا اسے، اور یہ نہ ہو کہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے کہا کہ اللہ کرے سب ٹھیک ہو، جیسے تمہاری مرضی۔ سمرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ جس دن اس کی شادی تھی تو گاڑی سے اسے پارلر سے ہال لے جا رہا تھا، کہاں اسے میری دلہن بننا تھا، اور اب میں اسے کسی اور کے لیے تیار کروا کے ہال لے کے جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، بس کھڑکی سے باہر دیکھنے میں تھی۔ شادی ہال پہنچے، وہاں فوٹو شوٹ چل رہا تھا، اتنے میں دولہے والے بھی آ گئے۔ سمرا ایک صوفے پر بیٹھی تھی، بیچ میں پھولوں کی دیوار، دوسری طرف دولہا، باقی سبھی اسٹیج پر کھڑے تھے۔ میں اسٹیج کی سیڑھی پر تھا۔ سمرا کے قریب آ کر قاضی صاحب نے جیسے ہی پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمرا کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی۔ اس نے سر اوپر اٹھایا اور قاضی کو گھور کر اسے گلے سے پکڑا، ہوا میں اٹھا لیا۔ بیچارے قاری صاحب ویسے ہی ہڈی پسلی کے ایک ہی تھے۔ سمرا گرجدار آواز میں بولی، تو پڑھائے گا میرا نکاح؟ اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی تھی۔ قاضی ہوا میں رونے لگا، نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، اب تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کبھی نہیں پڑھاؤں گا۔ سمرا نے اسے زور سے نیچے پھینکا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ ٹانگیں کھول کر اسٹیج پر تھوڑا سا کمر جھکا کر لڑکے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ مسلسل گھرا رہی تھی، سب لوگ ڈرے ہوئے اور پریشان تھے۔ ہال میں بھگڑ مچی ہوئی تھی۔ سمرا نے دولہے کو گریبان سے پکڑ کر اپنی چڑی ہوئی آنکھوں سے گھورا کہ تو کرنے آیا اس سے شادی؟ وہ دولہا رونے لگا، بولی، نہیں باجی، میں تو چھوارے لینے آیا تھا۔ سمرا نے اسے غصے سے دیکھا اور بولا، بھاگ جاؤ ورنہ مارا جائے گا، اور پوری بارات تھوڑی دیر میں بھاگ گئی۔ ماموں ایک کرسی پر سر پکڑے بیٹھے تھے، امی انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ ماموں نے روتے ہوئے بولا، باجی اب تو پوری دنیا کو پتہ لگ گیا، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ امی جذبات میں بول گئی کہ میرے بھائی کی پریشانی میری پریشانی، سمرا کی شادی سمیر سے ہوگی۔ سمرا نے میری طرف دیکھا، میں پہلے ہی ایک کونے میں کھڑا منہ چھپائے مسکرا رہا تھا۔ وہ مجھے آنکھ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اصل میں وہ بچپن سے یہ ناٹک کرتی آئی تھی، جب بھی اسے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ دورے کی ایکٹنگ کرتی آئی،
اور صرف میں یہ بات جانتا تھا، اس لیے تو اسے پھر اپنانے کے لیے تیار تھا۔ ہم دونوں نے ہی اپنے اپنے گھر والوں سے رشتے کی بات کر لی تھی، پر وہ دونوں نہیں مان رہے تھے۔ تو سمرا نے آج یہ پلان کیا تھا، کہتے ہیں نا منزل پر اگر پہنچنا ہو تو کبھی کبھی مسافر کو سیدھے کی جگہ ٹیڑھا راستہ بھی لینا پڑتا ہے۔ اب سمیر اور سمرا میاں بیوی ہیں، دونوں بہت خوش ہیں، پھر سمرا کو کبھی دورہ نہیں پڑا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔